آج کی سٹوری میں آپ ایسے ڈاگ کی سچی کہانی سنیں گے جس نے اپنے مالک کی خاطر اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کی۔ کیسے وہ خطروں اور مشکلوں کا سامنا کرتا ہوا آگے بڑھتا رہا، جانیں گے آج کی اس ویڈیو میں۔ السلام علیکم پیارے دوستو، تو کیسے ہیں آپ؟ سب سے پہلے ٹاپ ٹرینڈ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ اس کہانی کے لیے آپ کو لیے چلتے ہیں 1913 الاسکا میں۔ ٹوگو، ایک بریو ڈاگ کی سچی کہانی، جہاں پر سفالہ نامی شخص جو کہ تھا ایک سلیڈ ڈاگ، بریڈر، ٹرینر اور مشل اسے کہتے ہیں جو سلیڈ کے ساتھ ڈاگ کو چلاتا ہے۔ اس کے ہاں ایک چھوٹے پپی کی پیدائش ہوئی۔ یہ ایک سائبیرین ہسکی بریڈ تھی جو کہ دوسرے پپیز سے بہت کمزور تھا۔ سفالہ اسے اپنے پاس نہیں رکھنا چاہتا تھا۔ وہ اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ یہ الاسکا ہے، یہاں پر کمزور ڈاگز بالکل بھی سروائیو نہیں کر سکتے، مگر اس کی بیوی چاہتی ہے کہ ایک موقع تو دینا چاہیے، تو وہ اس ڈاگ کا نام ٹوگو رکھتے ہیں اور پھر ٹوگو کو ایک موقع دیا جاتا ہے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا ہے تو ٹوگو بھی بڑا ہوتا جاتا ہے، مگر وہ بہت ہی شرارتی تھا۔ اس کے اندر بالکل بھی ڈسپلن نہیں تھا۔ سفالہ کی بیوی چاہتی ہے کہ سفالہ اسے سلیڈ ڈاگ بنائے، مگر سفالہ کہتا ہے کہ اسے سلیڈ ڈاگ بنایا نہیں جا سکتا اور اب وقت آ گیا ہے کہ اسے کہیں اور بھیجنا ہوگا۔ وہ ٹوگو کو اپنے دوست کو دے دیتا ہے اور پھر اگلے ہی دن اس کا دوست اسے یہ کہہ کر واپس کر دیتا ہے کہ یہ بہت زیادہ شرارتی ہے، میں اسے اپنے پاس نہیں رکھ سکتا۔ سفالہ ٹوگو کے آنے سے بالکل بھی خوش نہیں ہوتا، حالانکہ اس کی بیوی اس کے آنے سے بہت ہی خوش ہوتی ہے۔ دراصل ٹوگو سفالہ کے ہر کام کو الجھا کے رکھ دیتا ہے۔ جب بھی وہ ٹریننگ کے لیے اپنے ڈاگ کو لے کر جاتا ہے تو ٹوگو زمین کے اندر گڑھا کھودتا ہے اور دوسری طرف سے نکل آتا ہے، اور اسی طرح جہاں پر سفالہ ہوتا ہے وہیں پر پہنچ جاتا ہے۔ ٹوگو کی وجہ سے اس کی پریکٹس خراب ہو جاتی ہے۔ اسی طرح وہ ایک بار پانی میں بھی گر جاتا ہے اور پھر اس کے بعد سفالہ اسے کمرے میں بند کر دیتا ہے، اور پھر اگلے دن جب وہ دوبارہ پریکٹس کے لیے جاتا ہے تو وہ روشن دان سے دوبارہ بھاگ جاتا ہے اور پھر دوبارہ اسی جگہ پہنچ جاتا ہے جہاں پر دوسرے ڈاگز پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں۔ سفالہ اس کی حرکتوں سے بہت ہی تنگ آ جاتا ہے۔ وہ اسے دوبارہ اپنے کسی دوست کو دے دیتا ہے اور پھر اس کی دوست کہتی ہے کہ میں تو کبھی باہر نہیں نکلتی اور اسے میرے پاس گھر پر ہی رہنا ہوگا، مگر سفالہ کے جانے کے تھوڑی دیر بعد دوبارہ وہ کھڑکی سے چھلانگ لگا کر بھاگ جاتا ہے اور اس جگہ پہنچ جاتا ہے جہاں سفالہ دوسرے ڈاگز کے ساتھ پریکٹس کر رہا ہوتا ہے۔ سفالہ دیکھتا ہے کہ ٹوگو کے ہاتھ میں چوٹ لگی ہوتی ہے، اس لیے وہ اسے سلیڈ پر بٹھا دیتا ہے، کیونکہ وہاں پر جانور ایسے خطرناک تھے کہ وہ خون کی تھوڑی سی بھی مہک سونگھ لیتے تو وہ ٹوگو کے لیے خطرہ ہوتا۔ مگر ٹوگو بالکل بھی سلیڈ پر نہیں بیٹھنا چاہتا، وہ بلکہ دوسرے ڈاگز کے ساتھ دوڑنا چاہتا ہے، جس پر سفالہ کو مجبوراً ٹوگو کو دوسرے ڈاگز کے ساتھ باندھنا پڑتا ہے۔ وہ ریئلائز کرتا ہے کہ ٹوگو کی سپیڈ دوسرے ڈاگز کے مقابلے میں بہت تیز ہے، اس لیے سفالہ کو ٹوگو کو سب سے آگے باندھنا پڑتا ہے، لیکن وہ دیکھتا ہے کہ وہاں پر بھی اس کی سپیڈ کافی تیز ہے۔ گھر آتے آتے ٹوگو ڈاگز میں سب سے آگے ہوتا ہے۔ اس پر سفالہ بہت ہی حیران ہو جاتا ہے، مگر خوش بھی بہت ہوتا ہے اور اپنی بیوی کو بتاتا ہے ٹوگو صرف سلیڈ ڈاگ ہی نہیں بلکہ لیڈ ڈاگ ہے، اس نے سب کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ اب ٹوگو کے لیڈ ڈاگ بننے کے بعد الاسکا میں جتنی بھی چیمپئن شپ ہوتی ہیں وہ ان میں سے سب سے آگے نکل جاتا ہے، اور بہت جلد ٹوگو اور سفالہ بہت زیادہ فیمس ہو جاتے ہیں۔ جیسے جیسے وقت گزرتا ہے تو ایسے ہی 12 سال گزر جاتے ہیں اور پھر سال آتا ہے 1925 کا۔ پھر ایک دن جب وہ ڈاگ ٹیم کے ساتھ شہر آتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ شہر میں ایک بہت ہی خطرناک وبا پھیلی ہے جو بچوں کو بہت زیادہ افیکٹ کر رہی ہے۔ اس بیماری کا نام نیتھیریا تھا۔ اس پر وہاں کا میئر ایک میٹنگ بلاتا ہے جہاں پر سفالہ بھی جاتا ہے۔ میٹنگ میں بتایا جاتا ہے کہ اس بیماری کی دوا یعنی اینٹی ڈاٹ ہے جو نی ناما میں ہے، مگر وہ یہاں سے 600 میل دور ہے، وہاں پر ہیلی کاپٹر سے دوا نہیں بھیج سکتے کیونکہ موسم بہت زیادہ خراب ہونے والا ہے۔ وہ سفالہ سے موسم کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ سفالہ بتاتا ہے کہ آج جب میں واپس آ رہا تھا تو میں نے دیکھا تھا 2 پہاڑوں پر بہت ہی زیادہ طوفان چل رہا تھا جو کہ ہمارے شہر کی طرف آہستہ آہستہ بڑھ رہا ہے۔ میرے ڈاگز اس طوفان کو دیکھ کر گھر کی طرف بھاگ رہے تھے۔ ٹوگو نے 12 سال میں پہلی بار ایسا کیا ہے کہ اگر وہ طوفان سے ڈر رہا ہے تو ہمیں بھی طوفان سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ یہ طوفان بہت ہی بھیانک اور خطرناک ہونے والا ہے۔ حالانکہ سب چاہتے ہیں کہ سفالہ اپنے سلیڈ پر جا کر اس دوا کو لے آئے، مگر سفالہ بنا جواب دیے وہاں سے چلا جاتا ہے۔ جب وہ باہر جاتا ہے تو اس سے ڈاکٹر لفٹ مانگتا ہے، وہ اسے اپنے سلیڈ پر ہاسپٹل تک چھوڑ دیتا ہے، اور جب وہ ہاسپٹل کی کھڑکی سے اندر دیکھتا ہے تو وہاں پر بہت سارے بچے ہوتے ہیں جو بیمار ہوتے ہیں، ان کی حالت بہت ہی خراب ہوتی ہے، بنا
دوا کے انہیں نہیں بچایا جا سکتا تھا۔ جب سفالہ اپنے گھر آتا ہے تو رات کو اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ میں دوا لینے ضرور جاؤں گا، حالانکہ اس کی بیوی نہیں چاہتی کیونکہ وہ جانتی ہے کہ ایسے موسم میں 600 میل کا سفر کرنا ایک خودکشی ہے۔ سفالہ کہتا ہے کہ مجھے جانا ہوگا، ہاسپٹل میں وہ بہت سے بچوں کو دیکھ کے آیا تھا جن کی حالت بہت ہی خراب تھی، اور میں اپنے ساتھ ٹوگو کو بھی لے جاؤں گا۔ اس کی بیوی کہتی ہے کہ ٹوگو اب 12 سال کا ہو چکا ہے، تم نے خود ہی تو کہا تھا کہ وہ 150 میل کا سفر بھی نہیں طے کر سکتا، اور یہ سفر تو 600 میل کا ہے۔ تم ٹوگو سے بہت پیار کرتے ہو اور میں نہیں چاہتی کہ ٹوگو کی موت کی وجہ تم بنو۔ سفالہ ٹوگو کے بنا نہیں جانا چاہتا تھا، اور پھر اگلی ہی صبح وہ اپنی بیوی کو الوداع کہہ کے نیناہا کے لیے نکل پڑتا ہے۔ جیسے جیسے سفالہ اور اس کے ڈاگ کا سفر آگے بڑھتا ہے، طوفان اور تیز ہوتا جاتا ہے۔ اس طوفان کی ہوا اتنی تیز اور برفیلی ہوتی ہے کہ اسے کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ ٹوگو سب سے آگے ہوتا ہے اور سفالہ اپنے ڈاگ کو لگاتار آگے بڑھاتا رہتا ہے، کیونکہ وہ نیناہا پہنچ کر جلد سے جلد دوا کو حاصل کرنا چاہتا ہے اور واپس آنا چاہتا ہے۔ یہ بہت ہی بڑی ڈھلان ہوتی ہے اور تبھی ٹوگو رک جاتا ہے۔ سفالہ کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا، مگر جب وہ آگے دیکھتا ہے تو بہت گہری کھائی ہوتی ہے۔ ٹوگو نے اس بھیانک کھائی کو اس خطرناک طوفان میں بھی دیکھ لیا تھا، اس لیے وہ رک جاتا ہے، اور اسی طرح سے سفالہ اور اس کے تمام ڈاگز کی جان بچ جاتی ہے۔ سفالہ دیکھتا ہے کہ ٹوگو کے پیر سے خون نکل رہا تھا۔ پورا دن سفر کرنے کے بعد وہ ایک آؤٹ پوسٹ پر پہنچتے ہیں جہاں پر ایک ڈاکٹر ہوتی ہے۔ وہ سفالہ کو بتاتے ہیں کہ ٹوگو بہت زیادہ تھکا ہوا ہے، دراصل اب وہ 12 سال کا ہو چکا ہے اور اتنا لمبا سفر اس کے لیے صحیح نہیں، اور پھر اگلی ہی صبح دوبارہ نکل پڑتے ہیں۔ اس برفیلے اور بھیانک طوفان میں آگے کی طرف بڑھتے رہتے ہیں کہ وہ جتنی بھی جلدی ہو سکتا ہے دوا کو حاصل کر لیں۔ اس دوران ہاسپٹل میں بچوں کی حالت لگاتار خراب ہو رہی تھی۔ دوسری طرف سفالہ لگاتار آگے بڑھ رہا تھا تاکہ جلد سے جلد اس دوا کو حاصل کیا جا سکے، اور تبھی وہ دیکھتا ہے کہ اس کے سامنے ایک جمی ہوئی جھیل آ جاتی ہے، اور وہ بہت ہی خطرناک جھیل تھی۔ اس کے آگے سے بھیانک طوفان بھی انہی کی طرف آ رہا ہوتا ہے، اور سفالہ یہاں پر نہیں رکتا اور اپنے ڈاگ سے کہتا ہے کہ آگے بڑھو۔ ٹوگو سب سے آگے لیڈ کرتا ہوا اس برفیلی جھیل سے، جو ان کے سلیڈ سے لگاتار چٹک رہی ہوتی ہے، بہت تیزی سے آگے بڑھتا ہے، اور پھر اس جھیل کو پار کر لیا جاتا ہے۔ پورا دن سفر کرنے کے بعد وہ ایک اور آؤٹ پوسٹ پر رکتے ہیں جہاں پر رات بتاتے ہیں۔ وہیں پر دوسری طرف سفالہ کی بیوی میئر کے پاس جاتی ہے۔ وہاں پر اسے بتایا جاتا ہے کہ نیناہا سے میڈیسن کو بھیج دیا گیا ہے، راستے میں وہ سفالہ کو مل جائیں گے، لیکن اس کی بیوی کہتی ہے کہ سفالہ شارٹ کٹ سے جائے گا، اور اگر وہ اسے نہ ملے تو سفالہ آگے بڑھتا رہے گا، اور اس طرح اس کا سفر اور بھی لمبا ہو جائے گا۔ وہیں سفالہ کو دکھایا جاتا ہے کہ صبح ہونے کے بعد وہ اپنے آگے کے سفر پر نکل پڑتا ہے۔ حالانکہ ٹوگو کی حالت بہت خراب ہوتی ہے، لیکن وہ رکنا نہیں چاہتا، وہ لیڈ کرتا ہوا لگاتار آگے بڑھتا جاتا ہے۔ یہ سچ بھی تھا کہ سفالہ شارٹ کٹ راستے سے جا رہا ہوتا ہے، مگر اگر وہ آدمی اسے نہ ملا، نیناہا سے میڈیکیشن لے کر اس کی طرف آ رہا تھا، تو وہ نیناہا پہنچ جائے گا جہاں پر میڈیکیشن نہیں ملے گی۔ سفالہ بہت زیادہ اب تھک چکا تھا، اس کی آنکھیں لگاتار بند ہو رہی تھیں، پھر بھی اس کے ڈاگز بجلی کی طرح اس طوفان میں لگاتار آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تبھی وہ آدمی جس کا نام ہنری تھا، جس کے پاس دوا تھی، وہ اوپر تھا مگر سفالہ نیچے تھا۔ وہ نیچے کی طرف نکل رہا ہوتا ہے، وہ اس کے پاس پیچھے سے بھاگتا ہے اور اس کو آواز بھی لگاتا ہے، لیکن سفالہ مدہوشی میں ہوتا ہے، اور ساتھ ہی برفیلی ہوائیں اور طوفان اتنے تیز ہوتے ہیں کہ اس میں وہ ان کی آواز نہیں سن سکتا، لیکن ٹوگو اس کی آواز سن لیتا ہے، مگر ہنری کو لگتا ہے کہ شاید انہوں نے اس آواز کو نہیں سنا، اور دوسرے ہی پار وہ دیکھتا ہے کہ وہ دوسری طرف سے آ رہے ہوتے ہیں واپس۔ دراصل ٹوگو آگے رک گیا تھا، اور اب سفالہ کے پاس وہ دوا ہے جس کے لیے وہ اتنی دور آیا تھا۔ یہ دونوں کے دونوں ایک آؤٹ پوسٹ پر رکتے ہیں، اور وہاں پر سفالہ کا دوست کہتا ہے کہ تم یہاں پر ٹوگو کو چھوڑ دو، اس کی حالت بہت زیادہ خراب ہے۔ اس طوفان میں میں نے اپنے کئی ڈاگ کھوئے ہیں، میں نہیں چاہتا کہ تم ٹوگو کو کھو دو، مگر سفالہ صاف منع کر دیتا ہے، اور وہ کہتا ہے ٹوگو میرا لیڈ ڈاگ ہے، وہ اس کے بنا آگے نہیں بڑھ سکتا، اور اب یہ واپسی کے سفر پر نکل پڑے تھے، اور ایک بار پھر ان کے سامنے وہی جمی ہوئی جھیل آ جاتی ہے، جس خطرناک جھیل کو انہوں نے ایک دن پہلے ہی پار کیا تھا، جو ان کے جانے سے چٹک رہی تھی، اور اگر یہ اس راستے پر نہیں گئے تو ان کا ایک دن کا راستہ اور لمبا ہو جائے گا۔
सफाला फैसला करता है कि वो इसी रास्ते से आगे बढ़ेगा। वो टोगो से कहता है कि आगे बढ़ो, और अब उसके सारे के सारे डॉग्स बड़ी तेजी से झील को पार करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर अब झील से पानी भी निकलना शुरू हो जाता है, और अगर वो नीचे गिर गए तो सब के सब मारे जाएंगे। और फिर टोगो और उसके बाकी डॉग्स स्पीड्स के साथ आगे किनारे तक पहुंच जाते हैं। इससे पहले कि ये झील से बाहर निकलते, बर्फ की सीढ़ी पूरी की पूरी अलग हो जाती है, और अब उनके सामने पानी था। सफाला टोगो को उठाकर झील की दूसरी तरफ फेंक देता है और उसे कहता है कि खींचो, कि बर्फ के जिस टुकड़े पर वो खड़े थे वो किनारे पर आ जाए। टोगो जख्मी होने के बावजूद अपनी पूरी जान लगा देता है और आगे बढ़ता है, जिससे वो बर्फ का टुकड़ा जिसके ऊपर वो खड़े थे किनारे पर आ जाता है, और फिर वो जमी हुई झील से बाहर निकल आते हैं, जिससे उन सब की जान बच जाती है। उसके बाद ये इसी तरह जान पर खेलते हुए आगे बढ़ते हुए उस आउट पॉइंट तक पहुंच जाते हैं, जहां पर एक लेडी डॉक्टर थी। जब वो लेडी डॉक्टर टोगो को चेक करती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। सफाला पूछता है कि क्या हुआ, तो वो बताती है कि तुम्हारा डॉग अब मर रहा है, उसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब है। ये सुनकर सफाला को बहुत ही परेशानी होती है, क्योंकि वो टोगो से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। रात गुजारने के बाद जब अगली सुबह वो सफ़र पर निकलते हैं तो सफाला टोगो को आगे नहीं बांधता, बल्कि उसे स्लेड पर बिठा देता है, क्योंकि वो बीमार और कमज़ोर हो गया था। टोगो स्लेड से उतरकर एक बार फिर से अपनी पोजीशन पर बैठ जाता है, यानी कि सबसे आगे। सफाला समझ जाता है कि टोगो अब भी लीड करना चाहता है, वो आराम नहीं करना चाहता, वो अपने इस सफ़र को ख़त्म करना चाहता है। वो टोगो को आगे बांध देता है और फिर इसके बाद वो आगे बढ़ते रहते हैं, और कुछ ही घंटों के सफ़र के बाद तूफान और भी भयानक हो जाता है, जहाँ पर सफाला को कुछ भी नज़र नहीं आता और ना ही उसे रास्ते के बारे में कुछ अब पता चलता है। वो टोगो के पास जाता है और उसे कहता है कि अब मुझे कुछ भी नहीं पता, तुम ही हो जो कुछ कर सकते हो, और तुम्ही को हमें रास्ता दिखाना होगा और अगली आउटपोस्ट तक पहुंचाना होगा। और फिर इसके बाद सफाला अपने पूरे चेहरे को ढक कर स्लेट पर लटक जाता है, और फिर टोगो लगातार आगे बढ़ना शुरू कर देता है। और फिर कुछ ही घंटों के सफर के बाद टोगो भी बैठ जाता है, और जब सफाला देखता है तो वहाँ पर टोगो और सभी डॉग्स बैठ चुके होते हैं। वो टोगो के पास जाता है और कहता है कि तुम्हें आगे बढ़ना होगा, अगर यहाँ से हम आगे नहीं बढ़ेंगे तो हम सब के सब मारे जाएंगे। अगर टोगो उसकी बात पर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करता, और तभी उसे एक रोशनी दिखाई देती है। वो देखता है कि उसका एक साथी टॉर्च लेकर उसकी तरफ आ रहा है। दरअसल ये अगली आउटपोस्ट थी जहाँ पर टोगो को पहुँचना था। ये देखकर सफाला बहुत ही खुश होता है, क्योंकि टोगो ने आज सबकी जान बचाई थी। ये सब के सब अंदर जाते हैं, जहाँ पर टोगो पूरी तरह से निढाल हो चुका था, क्योंकि वो बहुत ज्यादा थक चुका था। जहाँ पर गनर नाम का एक मशाल होता है, जिसे सफाला की बीवी ने भेजा था, ताकि इस चेक पोस्ट पर पहुंचने पर सफाला से दवा लेकर वो शहर चला जाए, जहाँ पर बच्चे बीमार थे जिन्हें उस दवा की सख्त जरूरत थी। रात को सब के सब यहाँ पर आराम करते हैं, और अगले ही दिन मशल ये दवा लेकर शहर की तरफ रवाना हो जाता है, और कुछ ही घंटों के बाद वो शहर पहुंच जाता है, जहां पर एक रिपोर्टर सबसे पहले उसका इंतजार कर रहा था, क्योंकि ये खबर न्यूयॉर्क तक पहुंच गई थी कि एक मशल 600 किलोमील का सफर तय करके बर्फीले तूफान में अपनी जान पर खेलते हुए दवा लेने गया था। रिपोर्टर को लगता है कि ये वही टीम है, वही डॉग्स हैं जो थोड़े दिन पहले ही निकले थे। वो लिख देता है कि नून शहर का रखवाला वाल्टो। इस पर सफाला की बीवी बहुत ही डिसअपॉइंटेड हो जाती है। वहीं पर टोगो अब बहुत ही हद तक रिकवर भी हो जाता है, और फिर सफाला और बाकी डॉग्स के साथ नून शहर वापस आते हैं, जहां पर टोगो और सफाला को थैंक्स कहने के लिए सभी लोग आते हैं। यहाँ पर वो बच्चे भी आते हैं जो उनकी वजह से बीमारी से ठीक हुए थे, और इन्हीं में से एक बच्ची जो टोगो को देखती है और पूछती है कि क्या ये मरने वाला है। सफाला बहुत ही परेशान होकर बाहर चला जाता है, उसकी बीवी उसके पीछे जाती है। सफाला उससे कहता है कि आज टोगो की जो हालत हुई है वो सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से हुई है। वो 12 साल का डॉग था, मुझे उसे अपने साथ नहीं ले जाना चाहिए था। उसकी बीवी पूछती है कि क्या टोगो के अलावा ये काम कोई और कर पाता, हालांकि वो इस पर कोई जवाब नहीं देता, अगर वो जानता है कि टोगो के अलावा वाकई वो काम कोई और ना कर पाता। फिर अगली ही सुबह सफाला दोबारा डॉग्स के साथ प्रैक्टिस के लिए जा रहा होता है। जब टोगो देखता है तो वो घर पर नहीं रुकता और लंगड़ाता हुआ पहुंच जाता है सफाला के पास।
سفالہ سمجھ جاتا ہے کہ ٹوگو صرف سلیٹ کو ہی نہیں کھینچنا چاہتا بلکہ وہ میرے ساتھ وقت بھی گزارنا چاہتا ہے۔ پھر کچھ ہی وقت کے بعد ٹوگو اب پوری طرح سے ٹھیک ہو گیا تھا۔ سفالہ اور اس کی بیوی ٹوگو کے ساتھ لمبی سیر پہ جایا کرتے تھے۔ اگلی 2 سال میں ٹوگو کے بہت سارے بچے ہوئے جنہیں کافی سارے مشن لینے کے لیے آئے اور ان بچوں کو ان بریڈ کو الگ نام دیا گیا اور وہ تھا سفالہ سائبیرین۔ اس کے بعد 1929 کو ٹوگو کی موت ہوگی۔ اس کی موت کے بعد بھی سفالہ ڈاگز کو ٹرینڈ کرتا رہا۔ حالانکہ ٹوگو الاسکا میں فیمس تھا لیکن جو بہادری کا کام اس نے کیا تھا اس کا کریڈٹ دوسرے ڈاگ کو دے دیا گیا جس کا نام تھا والٹو۔ والٹو کا نیو یارک میں اسٹیچو بنایا گیا۔ حالانکہ والٹو بھی سفالہ کا ہی ڈاگ تھا، اس نے اس کو پالا تھا، ٹرین بھی کیا تھا۔ اور پھر 2011 میں ٹائم میگزین میں ٹوگو کے بارے میں لکھا گیا، اس میں لکھا گیا کہ ہیروئک اینیمل آف آل ٹائم۔ ٹوگو نے ثابت کیا کہ دنیا میں سب سے زیادہ وفادار اور بہادر پیار کرنے والے صرف اور صرف ڈاگ ہوتے ہیں۔ تو یہ تھی سچی کہانی ٹوگو کی۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو میری یہ سٹوری ضرور پسند آئے گی، تو کامنٹ سیکشن میں لائک کا اظہار ضرور کیجیے۔ تو پھر ملتے ہیں ایک اور نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔